آ، میں سب سے پہلے تو آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ آئے اور اس پریس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ بنیادی طور پر میں چاہتا تھا کہ آج جو فیڈرل بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس سے پہلے پروونشل بجٹ جب پیش کیا گیا تھا تو میں نے پشاور میں اس کے اوپر پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے اوپر ایک ڈیٹیل میں نے ویو دیا تھا۔ فیڈرل بجٹ جب پیش ہوا تو اس وقت انیشیل ریئیکشن میں نے دیا تھا، لیکن پھر چونکہ بیچ میں عید بھی آ گئی اور اس کی وجہ سے کچھ دن میں نے سمجھا کہ ذرا ڈیلے اس کے اوپر ایک پورا ڈیٹیلڈ ورژن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ بنیادی طور پہ جو پروونشل بجٹ پیش کیا گیا تھا اس کے اوپر ہمارا بیسک اعتراض یہ تھا کہ ایک تو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے پہلے پیش کر کے جو فگرز دکھائے تھے ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا تھا، اور کیونکہ ہمارے صوبے کا بجٹ جو ہے اس میں 85% سے لے کے 90% تک فیڈرل سے پیسے آتے ہیں، اور ہمارے اپنے ریسورسز جو ہیں وہ تقریباً کوئی 10% سے 15% ڈپینڈنگ ویری کرتے ہیں ہر سال۔ تو اس حوالے سے ہمارا وہ یہ تھا کہ جب تک فیڈرل بجٹ پیش نہ کیا جائے تو اس سے پہلے پروونشل بجٹ کا آنا جو ہے وہ بے معنی ہوگا۔ اب بھی اگر جو فگر سامنے آئے ہیں تو میرے خیال میں اس میں کافی فرق آیا ہے، اور اس سے کافی چیزیں ان کی چینج ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا وہ یہ تھا کہ انہوں نے فگرز بھی بعض ایمبیشس دکھائے تھے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ملیں گے نہیں، لیکن انہوں نے ریفلیکٹ کیے تھے، اور اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ صوبے کا جو بجٹ ہے وہ یہاں پہ تو سرپلس یہ دکھا رہے ہیں، لیکن سرپلس ایکچولی ہے نہیں، ڈیفیسٹ بجٹ ہے۔ اب جب فیڈرل بجٹ آ گیا ہے تو ایک تو جو انیشل وہ ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ گورنمنٹ کا اس سال کے لیے جو پلاننگ ہوتی ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے، اپنے لیے کیا اہداف رکھ رہی ہے، اور کس طریقے سے یہ سال ملک کو کس طریقے سے آگے بڑھائیں گے۔ لیکن یہ بجٹ جو فیڈرل آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کنفیوزڈ بجٹ ہے۔ ایک طرف تو یہ ٹارگٹ رکھ رہے ہیں کہ جی 3.6% گروتھ ریٹ ہوگی۔ اس سال جو سال 30 جون کو ختم ہو رہا ہے اس میں گروتھ ریٹ تقریباً 2.2% ہوئی ہے، اور ان کا اگلے سال کے لیے 3.6% کا ٹارگٹ ہے، اور ساتھ میں یہ بھی وہ کیا ہے کہ ہم انفلیشن جو کہ مہنگائی ہے کہ اس کو ہم 12% پہ 22% سے 12% پہ لے آئیں گے۔ لیکن دوسری طرف جب آپ دیکھیں تو یہ کرنے کے لیے وہ سٹیپس ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ یہ کس طرح اچیو کیا جائے گا۔ گروتھ اس سال بھی جو ہوئی تقریباً کوئی 2.2% جو گروتھ ہوئی اس میں 6% جو ہے وہ ایگریکلچر نے کیا تھا۔ سب سے زیادہ سب سے جو سیکٹر تھا جدھر پیداوار ہماری بڑھی وہ ایگریکلچر تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس سال زمیندار کے ساتھ جو گندم میں ہوا تو اگلے سال میرے خیال میں نہیں ہے کہ ہم وہ ٹارگٹ اچیو کر سکیں گے۔ تو پھر 3.6% کا ہدف ہم کس بنیاد پہ اپنے لیے رکھ رہے ہیں؟ دوسری طرف
ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو ملک کے مسائل ہیں اس میں چونکہ ہمارے قرضے بہت بڑھ گئے ہیں اور ہمارے انٹرسٹ پیمنٹس بہت بڑھ گئی ہیں، تو اس سے نکلنے کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی امپورٹس کو انکریز کریں، اور اس میں ہمارا یہ وہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو امپورٹس انکریز ہوں گی تو ڈالر زیادہ آئے گا، اس سے ڈالر کا جو پریشر ہے وہ بھی کم ہوگا، انٹرسٹ پیمنٹس بھی ہماری ٹھیک ٹائم پہ ہوں گی، اور روپی ڈپریشیشن جو ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایکسپورٹرز کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیے گئے، تو جب آپ ایک سیکٹر کو گرو کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ ٹیکس جتنا لگائیں گے تو وہ سیکٹر تو اس لحاظ سے پھر گرو نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آلریڈی 5 روپے 70 پیسے بجلی کی قیمت میں اس مہینے اضافہ ہو گیا ہے، اور میرے خیال میں اگلے مہینے بھی اس میں کچھ اضافہ کا اندیشہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک فکس چارجز کی بات بھی ہو رہی ہے کہ 200 روپے سے لے کے 1000 روپے تک فکس چارجز بھی لگا رہے ہیں، تو اس سے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اور انکریز ہوگی، اور جب کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی انکریز ہوگی تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وائبل نہیں رہتے کہ آپ کے پروڈکٹس جو ہیں وہ اس طریقے سے ہو سکے۔ تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے یہ ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے اور کس طریقے سے یہ گروتھ اچیو کر سکیں گے، اور خود جب یہ جی ایس ٹی کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور اس کو 18% پہ یہاں تک کہ فوڈ آئٹمس کے اوپر بھی اور بچوں کے دودھ کے اوپر بھی اور اسٹیشنری کے اوپر بھی لگا دیا گیا ہے، تو یہ بائی اٹ سیلف انفلیشنری ہے، اور اس سے اور انفلیشن میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کو 60 روپے سے 80 روپے پہ جب آپ لے کے جائیں گے تو اس سے بھی انفلیشن میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ سب میجرز اگر آپ دیکھیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ 22% سے اس کو 12% پہ کس طریقے سے یہ لائیں گے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کنفیوز بجٹ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک طرف تو ہم یہ رونا روتے ہیں اور یہ ایک ترغیب کرتے ہیں بوجھ سہ کر ملک کو اس مشکل حالات سے نکالے گی، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو حکومت تکلیف برداشت کریں، لیکن خود حکومت جو ہے وہ اپنے خرچوں میں اضافہ کر رہی ہے، اور پھر اس میں خصوصاً میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا جو ہے اس میں تقریباً 260 ملین یعنی 26 کروڑ کا اضافہ صرف پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اخراجات میں کیا گیا ہے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بجٹ کس طرف یہ چیزیں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فگرز ہم دیکھتے ہیں، جو گورنمنٹ کا جو طریقہ کار ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ سپٹمبر اکتوبر میں ایک اور منی بجٹ آئے گا، اور اس میں پھر فردر اور ٹیکس لگیں گے، اور اسی سے یہ سلسلہ شروع ہوگا، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ تقریباً کوئی 500 بلین کا شارٹ فال ہے اس موجودہ فگرز میں اور ان ڈاکیومنٹس میں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنفیوزڈ بجٹ ہے، اور اس کا عوام کے اوپر فردر اس کا بوجھ پڑے گا، اور اس طریقے سے کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ ملک ان مشکل حالات سے نکل سکے۔ تھوڑا اس کو سمپلیفائی طریقے سے بھی میں وہ کر دیتا ہوں۔ بنیادی طور پہ اس وقت جو
آپ کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی 18 کھرب کا آپ نے بجٹ پیش کیا ہے، اس میں 9 کھرب جو ہے یہ آپ کے صرف قرضے اور انٹرسٹ پیمنٹس ہیں، باقی رہ گئے آپ کے 9 کھرب۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو آپ جو پچھلے کئی سالوں سے یہ جو سلسلہ ہے اس میں آپ صرف فردر اور قرضے لے رہے ہیں اپنے موجودہ جو قرضوں کا انٹرسٹ ہے اس کو بھرنے کے لیے اور حکومت کو چلانے کے لیے۔ تو اس سے تو سلسلہ ٹھیک طرف نہیں جائے گا اور دن بدن ہمارے صرف قرضوں میں ہی اضافہ ہوگا اور اس کا بوجھ جو ہے وہ غریب عوام کے اوپر ہی پڑتا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو فیڈرل پی ایس ڈی پی کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور باقی صوبوں کو جس طریقے سے شیئر دیے گئے ہیں خاص کر بڑے صوبے کو، تو اس حوالے سے ہمارے صوبے کے لیے کم رقم بھی رکھی گئی ہے اور اسکیمیں بھی ہمیں کم دی گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا صوبہ فرنٹ لائن صوبہ تھا اور اس کے نقصانات ابھی تک ہم محسوس کر رہے ہیں، اور غربت ویسے بھی ہمارے صوبے میں باقی صوبوں سے زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے اور پھر خاص کر جو مرجڈ ایریاز صوبے میں مرج کیے گئے تھے، تو اس حوالے سے بھی ہمارا یہ حق بنتا تھا کہ یہاں پہ زیادہ ترقی کے منصوبے ہوتے اور اس طرف زیادہ توجہ دی جاتی، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے باقی صوبوں کو ترجیح دی ہے اور ہمارا صوبہ اس لحاظ سے پیچھے رہ گیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ جو مرجڈ ایریاز کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو ابھی جو فگرز بنتے ہیں اس حوالے سے یہ 250 ارب سے زیادہ اس سال کا ایکس فاٹا کا بجٹ یا جو ایلوکیشن ہونی تھی وہ 250 ارب سے زیادہ کی ہونی تھی، لیکن انہوں نے اس سال بھی صرف 65 بلین فاٹا کے لیے رکھے ہیں، جو کہ وہ 100 بلین والی بات بھی جو ہوتی تھی اس سے بھی کم ہے، حالانکہ 3% کی بات تھی، اور 3% اگر آپ دیکھیں تو اب وہ 250 بلین سے زیادہ اس سال رقم بنتی ہے۔ تو اس لحاظ سے فاٹا کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی ہے۔ جہاں تک بات کی جاتی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اس بجٹ میں بھی ایک نئی وہ کی گئی کہ جی نان فائلرز کو باہر جانے سے روکا جائے گا۔ نان فائلرز کے اوپر بالکل وہ ہونا چاہیے، ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ وہ فائلر بنے، اور ٹیکس جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دینا چاہیے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہماری زر مبادلہ کی پوزیشن ہے اس میں اگر آپ دیکھیں ہر سال تقریباً $20 بلین جو ہیں یہ ریمیٹنسز کی شکل میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھجواتے ہیں، 20 بلین۔ اور اس میں اگر آپ جو میں نے اوورسیز پاکستانیز جو فاؤنڈیشن ہے اس کے جو ریکارڈ سے ہم نے وہ کیا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس 20 بلین میں
تقریباً کوئی 12 سے 13 بلین جو ہے یہ سعودی عربیہ، یو اے ای، کویت، قطر، عمان، اس سے آتا ہے. اور جیسا کہ آپ کو صحیح پتہ ہے اور آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان جگہوں میں اگر جاتے ہیں تو زیادہ تر ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ جاتے ہیں. پنجاب اور باقی صوبے جو ہیں وہ زیادہ یورپ، امریکہ، کینیڈا اور ان جگہوں میں جاتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ وہ بھی دیکھیں تو تعداد بھی زیادہ ہمارے صوبے کی لوگوں کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اوورسیز پاکستانی جو $20 بلین بھجواتے ہیں کہ یہ ملک کی بڑی خدمت کر رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے. دوسری طرف آپ جب نان فائلرز کے اوپر باہر جانے کے اوپر وہ لگائیں گے، ریسٹرکشن لگائیں گے، تو اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوں گے وہ ہمارے یہ لوگ ہوں گے جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو خاص کر خیبر پختونخوا سے سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، کویت اور عمان جاتے ہیں، وہ اس سے ہرٹ ہوں گے. اور اس لحاظ سے بعض تجاویز آ رہی ہیں کہ بعض لوگوں کو اس سے ایگزمپٹ کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ آپ کی وساطت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے صوبے کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اور خاص کر یہ جو گلف کنٹریز میں مزدوری کرنے جاتے ہیں اور وہاں پہ دن رات محنت کر کے نہ صرف اپنے خاندان کا پیٹ پال رہے ہیں بلکہ ہمارے ملک کی بھی بڑی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کو بھی اس میں ایگزمپٹ کیا جائے. کیونکہ یہ لوگ میرے خیال میں ہمارے اس کے مستحق ہیں کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں، نہ کہ الٹا ان کے اوپر ہم پابندیاں عائد کریں. تو یہ ایک تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. ساتھ ہی ساتھ جو بجلی کی قیمتوں میں $5.70 یہ پچھلے دنوں جو اضافہ کیا گیا، اب جو یہ فکس چارجز والی بات آ رہی ہے اور ساتھ میں ساتھ اور اس میں اضافے کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے میرے خیال میں یہ ناقابل برداشت حد تک چلا جائے گا اور ایک عام آدمی کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا یہ بل داخل کرنا. پہلے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے صوبے کے ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں بھی زیادتی ہو رہی ہے اور یہاں پہ لوڈ شیڈنگ بھی باقی ملک سے زیادہ ہے اور یہاں پر اس لحاظ سے جو بجلی فراہمی ہے وہ بھی کم ہے، تو اس حوالے سے بھی یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن ایک عجیب سا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی یہاں کے لوگ بل نہیں پے کرتے. آپ نے سنا ہوگا ٹاک شوز کے اوپر بھی، اور یہ ایک پورا ایک کیس بلڈ کیا جا رہا ہے. تو میں نے اس کی بھی تھوڑے فگرز نکالے ہیں. اگر پرسنٹیج وائز آپ دیکھیں جو ریکوری لاس کی یہ بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے صوبے کا تیسرے نمبر پہ نمبر آتا ہے، 4 میں سے تیسرا نمبر آتا ہے. ٹاپ پہ اس میں بلوچستان ہے، پھر سندھ ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں. تو یہ بھی ایک جو تاثر بلڈ کیا جا رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. اور فگر حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جو یہ فگر دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 137 بلین یہاں پہ ریکوری لاس ہے اور پنجاب کا 134 بلین ہے. تو مطلب تقریباً برابر ہی وہ ہوا. تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ پورے صوبے کے اوپر اور ہمارے پورے
صوبے کے لوگوں کے اوپر اس قسم کی ایک بریکٹنگ کریں کہ جی وہاں پہ کوئی بل نہیں دیتا یا کوئی وہ نہیں کرتا، یہ غلط ایک وہ تاثر ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ عید پہ بھی اس طریقے سے پیکیج نہیں دیا گیا اور لوڈ شیڈنگ اسی طریقے سے ہوئی، یہ بھی زیادتی ہے اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارا پاور سیکٹر ہے اس کے بہت مسائل ہیں، اور آج کل جو معاشی بحران سے ہم گزر رہے ہیں اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ پاور سیکٹر کا بحران ہے، کیونکہ زیادہ قرضے جو ہیں وہ پاور سیکٹر کے جو آئی پی پیز ہیں اس کے لیے لیے گئے ہیں، یا دوسرے جگہوں پہ بھی جو پاور سیکٹر کے وہ لگائے گئے ہیں اس میں کافی قرضے بنتے ہیں، تو اس حوالے سے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں خصوصاً جو معاہدے کیے گئے وہ ملکی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں کیے گئے، اور اب تو میرے خیال میں خود ان کے وزراء بھی مانتے ہیں کہ جی ہاں وہ معاہدے اس طریقے سے نہیں ہوئے، تو پھر اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ عوام کو جون میں بجٹ کا جو جھٹکا لگتا ہے اور پھر ہر مہینے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اس میں بھی کمی آنی چاہیے، تاکہ یہ ایک وہ نہ کریٹ کیا جائے کہ جو ان کے اپنے لاسز ہیں، جو ٹیکنیکل لاسز ہیں، جو چونکہ یہ سسٹم اپنا نہیں اپ گریڈ کرتے، اس کا سارا بوجھ بھی کا جو اجلاس ہوا اس میں جو فیصلے کیے گئے، ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پورے ملک سے چاہیے تو یہ تھا کہ سیاسی پارٹیاں کو بلایا جاتا، پارلیمنٹ میں بھی اس کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا اور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی اس کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا۔ پھر خصوصاً چونکہ زیادہ مسئلہ ہمارے صوبے کا ہے تو یہاں کے سٹیک ہولڈرز کو ضرور اس میں کے ساتھ یہ ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ خالی لا اینڈ آرڈر کا، خالی ایڈمنسٹریٹو نہیں ہے، یہ ایک کمپلیکس ایشو ہے جس کو افغانستان کے تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے، جس کو سیاسی مسئلے کے بطور بھی دیکھنا چاہیے، اور جس میں ایڈمنسٹریٹو سٹیپس بھی وہ بھی دیکھنے چاہیے۔ یہ بھی آپ کی وساطت سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بھی بتانا چاہیے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر، جس کے اوپر ساری پارٹیاں متفق ہوئی تھی، کہ اس کے اوپر کتنا عمل ہوا، جدھر جدھر رکاوٹ آئی وہ کس کی وجہ سے آئی، اور یہ مسئلہ جو پچھلے 6-7 مہینوں سے دوبارہ ٹیررزم کا سر اٹھا رہا ہے، یہ کس کی وجہ سے اور کس پالیسی کی وجہ سے یہ دوبارہ سر اٹھانے لگا ہے، تو اس کا بھی ایک جائزہ لینا چاہیے، اور کم از کم ان غلطیوں کا اگر ان لوگوں کو سزا نہیں دے سکتے تو کم از کم اعتراف تو کرنا چاہیے کہ یہ کن غلط پالیسیز کی وجہ سے یا درمیان میں کیا ایسی باتیں ہوئی جس کی وجہ سے آج یہ پھر یہ مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبے کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمارے صوبے کے ہزاروں بزرگ، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بچے شہید ہوئے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا حق ہم رکھتے ہیں کہ ہمیں پھر بتایا بھی جائے کہ کیوں پھر یہ مسئلہ دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے، تو اس کی طرف اس کے اوپر ایک پوری بحث ہونی چاہیے، اور اس میں یہاں کے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے
وہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک دم سے ایک فیصلہ کرنا وہ نہیں ہے. اس کے لیے ایک پوری پلاننگ اور ایک مفصل حل جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہونے کی ضرورت ہے. یہ چند باتیں تھیں جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. اگر آپ کے کچھ کوشچنز ہوں لوکل یہاں پہ ڈسٹرکٹ کے حوالے سے بھی ایک آج میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پچھلے کچھ مہینوں سے دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے, اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے ہم ہر کام اب کسی اور کو حوالہ کرنے کے اس میں لگے رہتے ہیں اور خود جو کام کرنے ہیں وہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. یہ پولیسنگ اور لا اینڈ آرڈر جو ہے یہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور ان کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے. یہاں پہ جو روزانہ کی بنیاد پہ جو چوریاں ہو رہی ہیں, جو موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے, جو بھتے کی کالز آ رہی ہیں, ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان کی جو بات ہے وہ سچ ثابت ہو. کیونکہ پچھلے 24 پروگراموں سے تو ہم یہی سن رہے ہیں کہ یہ آخری پروگرام ہوگا, لیکن اس کے بعد پھر 24 اور پروگرام بھی ہوئے, تو اللہ کرے. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر ہم اپنے پیر اپنی چادر کے مطابق نہیں پھیلائیں گے اور ہم اپنے پیر اپنی چادر سے زیادہ پھیلائیں گے تو پھر تو میرے خیال میں آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا. کہ اپنے خرچے جو ہیں وہ کم کیے جائیں. اس تقریر میں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ کفایت شاری کی طرف جا رہے ہیں, دوسری طرف آپ 32% اپنے اخراجات کا اضافہ کر رہے ہیں, تو یہ کہاں کی کفایت شاری ہے؟ اور یہ کہاں آپ کا ارادہ ہے کہ آپ محکمے ختم کرنے جا رہے ہیں؟ جب آپ محکمے ختم کر رہے ہوں گے تو پھر تو نہیں چاہیے کہ آپ ان کے لیے بجٹ رکھیں, آپ ان کے جو اخراجات ہیں ان کو بڑھائیں. تو یہ میں نے جو شروع میں جو کہا کہ مجھے یہ کنفیوزڈ بجٹ نظر آ رہا ہے, تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ اس کو کنفیوزڈ کر رہی ہیں کہ ہمیں وہ ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی کہ کس ڈائریکشن میں یہ جانا چاہ رہے ہیں. یہ صرف کانفرنس جماعتیں نہیں, ساری سٹیک ہولڈرس, اور سارے سٹیک ہولڈرس سے میرا مطلب یہاں کی جو ساری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, جس میں ریلیجس لیڈرشپ بھی ہے, جس میں پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ بھی ہے, نیشنلسٹ پارٹیز کی لیڈرشپ بھی ہے, اور ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایون سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. جب بھی کوئی اہم فیصلہ ہو اس میں جب تک آپ کے پاس لوگوں کی حمایت نہ ہو تو وہ امپلیمنٹ کرنا, وہ اس کے نتائج حاصل کرنا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے, اور خاص کر پھر اس قسم کا فیصلہ جس میں ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ چکے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے لوگوں نے اپنے وطن میں نقل مکانی بھی کی. سوات ملکنڈ ڈویژن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وزیرستان, مومند, باجوڑ, وہاں کے لوگوں کے جو تکلیفات گزرے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو اس حوالے سے میں اسی لیے یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس پہ ایک کنسنسس بلڈنگ نہ ہو, جب تک اس میں سب کا انپٹ نہ لیا جائے اور ایک مفصل پلان, انٹیگریٹڈ پلان جس کا ایک پولیٹیکل وہ بھی ہو, لک بھی ہو, جس میں ایڈمنسٹریٹو سٹیپس بھی ہوں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جیسے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر آپ ہمارے صوبے کی پولیس اور ہماری جو سی ٹی ڈی ہے اس کی استطاعت کے اوپر کام کیا جائے تو بہت سے کام تو ان کے ہیں. یہ ٹیررزم کے خلاف جنگ ہے, یہ ملٹری کا کام نہیں ہے.
ये तो बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो ये तो जो सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं ये उनका काम है, और इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। तो इस पर जब एक मुफस्सल डिस्कशन होगी तो तब जाके इसका एक इसके अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। एपिक्स कमेटी इजलास के सूबे वज़ीर आला नास्तो उस दे माने मुंगे न पुईगु कि अलता क्यों सर मनी और बाहर ब्या दगा कई चना मुंगे तमात के वागी इश्तलिशी और मुंगे दे दगूशी मुंगे खुइमदा दगा कुछ भाई कम यो दगा दे पकारे चटोले तमात के वागी इश्तलिशी और पदे माने लटूलो न रायम वागी इश्तलिशी माच द कम द स्टेक होल्डर्स खबर ओकला पदे के दगा दे जमुंगे कम नज़र दे द नूर दगा दे सूबे द खलको च कम नज़र दे अगर मखामख राशि बिया यो फैसला कीगी। बदकिस्मत है ना इस्लामाबाद के मुंगा यो पेरिफेरी इशू गड़ली की सीधा यो साइड तो दे और बस दा 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 सिर्फ दावी इशू दा 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 नगड़ी सीधा दे मुल्क इशू दा पकार दिशी पदे की जमुंगा द सूबे द बलूचिस्तान टूल स्टेक होल्डर्स चले दागे न यो राय वागिश्तलिशी न जमा खल यो बेहतर सोल्यूशन चले अगा मखामखरात लेशी उशू मखिम नतीजे खो दारी च हर यो सो काला पस्ता ब्या दगा कीगी दा वले दगा कीगी जका च मा सिंगा च शुरू की हुए च दे खाली यो मिलिट्री सोल्यूशन या एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन न छिके दे बस सियासी दे माने दगा कोल ग्वाड़ी दे सरा नोर हम चीज नदी छिपागे माने गुरबत तरफ तब दगा कोल ग्वाड़ी नोर दासी इश्यूज दी अफगानिस्तान सर दा कम दगा चले उस अरसे चले पदे वक्त के कमुंगा मनु के न मनु अफगानिस्तान के द तालिबान हुकूमत थे मुंगता बतौरे यो गावंडी मुल्क च दे मुंगा आगा खो जान न दगा कोली नशु चे आइसोलेट की दे खुती नशु मुंग ता पकार दादी से दावी इंटरनल कम खबर शदा अगर दावी मसला दा लमुंगा खो द हुकूमत पसा तमानी पकार से अगवी सर यो राबिता यो दगवी आगा शे हम आगा शांति मखामख कारी ना दगच दे मुंगा हर इशू था द स्ट्रेटेजिक मसले पे हवाले सरगुर स्ट्रेटेजिक इशूज तेजी तरह रसोल फैजवाद खान सवाल को डेर हक सवाल मुको कुछ कम जाके पाइन माने अमल की नाल तक ना सवाल जोड़ेगी कुछ कम जाके द पाकिस्तान पशाते दगवी चे आइन सिर्फ द कागजों हद पुरे दे और नोर अल तक बाला कुवतुले चिदी अवी खपले मर्जाय दगा कई नाल तक बिया इमदाई सूरत हाल जुड़ेगी जमा खो दाम मुतालिबा दा छे ददेवा खुस दा ज़रूरत थे छे आइन माने मनवान अमल दरामद दिवशी और सही जमहूरियत दे मुल्क के बहाल करेश सुपरशिद ऑपरेशन खबर दा मातास्तु वे पकार दे मुंगा तो खुदाम मुस्बत निशे स सूरत हाल दे स दगा दे मुंगा दावयु च बई दे माने पकार छे डिस्कशन दिवशी और आगा कम दुई सर च कम रिपोर्ट्स थी दुई त च कम दगा कारी आगा दे मखामख दगा किच पागे माने पॉलिटिकल इनपुट मिलोशी नो जमा खलियो बेहतर ब्याबा डिसीजन की दिश फिलहाल को मुंगा दा दगा कौ पदे की पकार दे चिप पार्लिमान के दे के दे माने बासुशी और दे के सिंग नेशनल एक्शन प्लान नमक के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस शो और पागी के टोरे पार्टी च दे गए तमात की वागिश तलिशवी और ब्या यो स्टेप वागिश तलिशो आगा शांति पकार दे चे यो कंसेंसस बिल्डिंग दे उखड़ेशी सो पुरे चे तास्त मरकज सूबे खबर उकड़ा बदकिस्मती दादा चे मरकजी हुकूमत दे की संजीदा न दे और सूबाई हुकूमत टिकटॉक हुकूमत थी अगा सिर्फ द टिकटॉक्स लपारा द सोशल मीडिया लपारा द जलसो लपारा द सूबे के सूचतई नोर चिकम असली फोरम्स दी चिकम के द दलायों पर ज़रिए
پکار دی چې خپل کیس وړاندې کړي، هلته کې هغوی حصه نه اخلي او نه پای کې هغې لپاره کار کوي. همدغه وجه ده چې زمونږ صوبه وروستو پاتې شوه او رسته رضه نور وروستو پاتې کېږي. که تاسو زمونږ د لاست د 20-25 years نه دا کم صورتحال چې روان دی، نو هغې کې تاسو دا وګورئ چې دې کې دا ټیرر فاینانسینګ چې دی هغې کې د دې بتخورۍ ډېر لوی یو عنصر دی او ډېر لوی شیر دی. او کله چې دې بتخورۍ کې اضافه کېږي د هغې نه پسته چې دی په ټیرریزم کې، په دماکو کې، په نور داسې ټارګټ کلینګز چې دي په هغې کې اضافه کېږي. نو په دغې حوالې سره زه دا ګڼم چې دا یو انډیکیشن وي همیشه که تاسو لا انفورسنګ ایجنسیز کې چې چا سره خبره کوئ چې کم په دې ټیرریزم دغه باندې پوهېږي، نو هغوی به هم تاسو ته دا ووایي چې یاره اول د بتۍ والا دا شی شروع شي او بیا د هغې نه پسته چې دی نور ټیررسټ اکټیویټیز سټارټ کېږي. د دې یو لوی دغه شته او دیز آر انډیکیشنز اف بالکل دا سلسله روانه ده. د تیر یو څو میاشتو نه دی کې بیا اضافه شوې ده. زه اختر نه مخکې مومندو ته تللی وم، هلته خو ډېر زیات ارګنایز طریقې سره دا شی روان دی دې حده پورې چې کم خلک چې بهر ملکونو کې دي هغوی ته هم کال ځي او هغوی ته دا ویل کېږي چې تاسو دومره بته ورکئ، کنی نو ستاسو دلته کې کوم خاندان چې دی، ستاسو نور رشته دار چې دي، هغه به بیا محفوظ نه وي. نو په دغې حوالې سره دا خو د یو ځای ما مثال راکړو، داسې نور ډېر مثالونه موجود دي. نو دا سلسله اوس هم روانه ده. انکریز شوی دی تقریبا 2 خربو ته، د هغې بجټ هم رسېدلی دی. په دې باندې مونږ نه پوهېږو چې یو طرف ته ملک ته کوم حالاتونه تېرېږي او بل خوا ته دا قسمه اضافي ما هغه اوورال ټول دغه کې وویل چې 32% ټوټل اضافه شوې ده او بیا پای کې کمپوننټس چې ګورئ نو هغه دغه دي. نو دا زمونږ کم صورتحال چې دی او کم دغه نه مونږ تېرېږو لګوي معاشي سچویشن نه، د هغې مونږ متحمل داسې نه شو کېدی چې داسې انکریزز مونږ په ډیفینس کې یا په نور څیزونو کې داسې دغه کوو. خو کومه چې تاسو د دغه خبره وکړه د لا اینډ اورډر چې کوم په دلته کې دغه کې دی، ما خو الف خان دا اورېدلي وو چې دوی د تیر پی ټي آی حکومت په دور کې په پولیس کې ډېر لوی اصلاحات کړي او دا خو ډېر مثالي پولیس جوړ شوی دی او د دې ټولې مسلې چې دي هغه حل شوي دي. نو اول خو د پی ټي آی والا دا وضاحت وکړي چې که دا حل وي چې د هر تاڼې موبایل چې دی هغه سهار دا سوچ کوي چې یاره تیل به د کم ځای نه اچوو، نو بیا هغه اصلاحات څه شو او هغه ناصر دراني چې ځان ته به ډېر لوی دغه وی چې ما دومره داسې وکړلو ما داسې وکړلو، بیا یې په ریوارډ کې چې دی په پنجاب کې ایډوایزر هم جوړ کړو، نو دغه چته لاړل. نو د دې وضاحت زما خیال دی پکار شي پی ټي آی دی دې قوم ته وکړی شي، ځکه چې نه مونږ پولیس کې اصلاحات ولیدل، نه مونږ هیلث کې اصلاحات ولیدل او نه مونږ ایجوکیشن کې اصلاحات ولیدل. د هغې ټولو محکمو باندې تاسو هم خبرې کولی شئ چې مونږ کوو، نو زما خیال په هغې باندې ګنټو خبرې کیدی شي. څو پورې چې د وفاق او د صوبې دغه دی دا پکار چې چیف منسټر صاحب خپل دغه د واضح کړي پوزیشن چې د هلته کې څه خبره کړې ده او د صوبایي حکومت څه موقف دی، هغه دې پکار چې واضح کړي، نو بیا به پرې مونږ خبره کولی شو چې څه دغه دی. ځکه چې اوسه پورې خو امدا دغه راځي چې هلته کې کنسنسس سره یو ډیسیژن اخیستلی شوی دی. د لس کالونو وګوره پی ټي آی دا روزانه دا کار چینجز راځي. مونږ دا دغه کوو چې دا بهتر کېدل پکار دي او دا لومړنی زمونږ دغه دی چې
ستاسو په وساتت سره موږ دې باندې خپل هغه ریاکشن ورکړو که دې کې دغه ونه شو دا امداسي دا بجټ پاس کړی شو بیا به مجبورا موږ هم احتجاجونو طرف ته دې کې راځو به زما یو تجویز دی دا صوبایي حکومت او دا څومره ایم پی ایز ایم این ایز چې دي که نه دا پکار چې پیسکو ځان سره برتي کړي او د دې دا شوق دی چې دا بجلی آن آف شوق یې ډېر دی نو دغه ځای کې د دغه شي برتي دي شي کم از کم زموږ صوبه د دې بدترین حکومت نه خو خلاص شي که نه